قرآن مجید پڑھن دے فضائل اس کے متعلق حدیث مبارکہ کچھ بیان کیتیاں سن، کچھ رہ گئی نے، اس سلسلے میں اگے لے کے چلنے ہیں۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت موجود ہے، فرماندے نے کہ جبرائیل علیہ السلام آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر سن، اتو ایک آواز آئی ہے، آسمانہ والوں ایک آواز آئی ہے۔ انہوں نے سر اٹھایا ہے اور آکھیا ہے کہ آسمان دا اے دروازہ اج ہی کھولیا گیا ہے، یعنی جدو دا آسمان بنیا ہے، آسمان دا اے دروازہ اج ہی کھولیا گیا ہے، پر میں اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا۔ ایک فرشتہ اتریا، جبرائیل علیہ السلام نے آکھیا اے فرشتہ اج تو پہلے کدی زمین دی طرف نہیں اتریا، یعنی آسمانہ تے رہندا سی، اج پہلی باری زمین دی طرف اتریا۔ اس نے سلام کیتا، یعنی وہ آقا علیہ السلام دے کول آ گیا اور آ کے سلام کیتا اور آکھیا، آقا علیہ السلام نو خوشخبری دیتی کہ دو نور حضور نو دیتے گئے نے، آقا علیہ السلام تو پہلے کسے نبی نو نہیں ملے۔ انہیں دسیا کہ دو نور نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ، سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ۔ حدیث مبارکہ دا خلاصہ ہے کہ آقا علیہ السلام دے کول جبرائیل علیہ السلام بیٹھے سن، آسمان والو کچھ آواز محسوس ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ اج آسمان دا ایک ایسا دروازہ کھلیا ہے، جدو دا آسمان بنیا نا یہ دروازہ کدی نہیں کھلیا، اور جڑا فرشتہ تھلے اترن لگا ہے نا، اے فرشتہ بھی اج تو پہلے کدی نہیں اتریا، اے بھی پہلی باری زمین دی طرف آ رہے۔ اس تو بعد فرشتہ آ جاندے، فرشتہ آ کے آندے کہ یا رسول اللہ تانوں خوشخبری ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تانوں دو نور عطا کیتے نے، ایک نور سورۃ فاتحہ اور ایک نور سورۃ بقرہ۔ فرمایا یہ دو نور نے سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ دا خاتمہ، یعنی جتے ختم ہوندی پئی آخری جڑا رکوع ہے، فرمایا جڑا حرف تسی پڑھو گے وہ تانوں دتا جائے گا، یعنی جس تے اس کے اندر الحمدللہ دے اندر دعا ہے، جڑی تسی چیز منگو گے نا میرا رب تانوں او ضرور عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، اس گھر تو شیطان نستا ہے جس کے اندر سورۃ بقرہ پڑھی جائے، اس گھر تو شیطان دوڑ جاندہ ہے، نس جاندہ ہے جس گھر دے اندر سورۃ بقرہ دی تلاوت کی جائے۔ آقا علیہ السلام دی غلاموں، بحیثیت مومن مسلمان اسی اپنے دل کو پوچھئے کہ اسی گھر دے اندر جڑے قرآن مجید پہ نے اسی کھول کے پڑھنے، اللہ نہ کرے کوئی فوتگی ہو جاوے، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جاوے، پھر سانو قرآن پاک یاد آندے بہت زیادہ مٹی چڑھی ہوندی ہے اور کوئی تے دیمک کھا گئی ہوندی ہے پیجاں نو، پھر سانو یاد آندے ہاں یار اینو بھی کھول کے تکنا سی، اینو تے اسی ویکھیا نہیں، اسی اپنی ٹی وی دی سکرین نو روزانہ صاف کرنے لیکن اسی قرآن ال کدی نہیں تک۔ پر میں جس گھر دے اندر قرآن دی تلاوت ہوندی نا شیطان نس جاندا ہے، جدو شیطان نس جاندے گھر دے اندر امن پیدا ہوندے، نہ سس نو دی لڑائی ہوندی ہے، نہ بچن دی آپس لڑائی ہوندی، نہ پیڑاں پراواں دا جھگڑا ہوندے، اے اس وقت ہوندے جدو شیطان نے گھر دے اندر ڈیرا کیتا ہو۔ یہ ساریاں گلاں اس وقت ہوندی جدو شیطان گھر دے اندر موجود ہوے، تے رب کائنات دے پیارے حبیب نے فرمایا جدو تسی سورۃ بقرہ دی گھر دے اندر تلاوت کرو گے شیطان نس جائے گا، جدو شیطان نس جائے گا گھر دے اندر امن ہو جائے گا۔ اسی دور دور تک جانے پیر جی داروں تویز دیو فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا، جدو شیطان نے اسی خط کر دے اندر ڈیرا لوا کے بٹھایا ہوا ہے پھر صاف ظاہر ہی کچھ ہو۔ صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام نو میں فرماندے ہوئے سنیا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت دن اپنے اصحاب واسطے شفیع ہو کے آ گئے، یعنی اپنے پڑھن والے واسطے شفاعت کرن والا بن کے آئے گا۔ دو چمکدار صورتیں بقرہ اور آل عمران نو پڑھو، یہ دوویں قیامت دے دن اس طرح آن گیاں کہ صاحبان بن کے، سایہ بن کے، یا سب بستہ پرندہ دیاں دو جماعتاں بن کے، اور دوویں اپنے پڑھن والے دے طرفوں جھگڑا کرن گے، یعنی انہاں دی شفاعت کرن گے۔ سورۃ بقرہ نو پڑھو کہ اس دا لینا برکت ہے اور اس دا چھوڑنا حسرت ہے، اور اہل باطل جڑے نے نا اس دی پیروی نہیں رکھتے، یعنی سورۃ بقرہ دے اندر جو کچھ ارشاد کیتا گیا ہے، جڑا گلاں دساں گیا نے، جڑے باطل دے چلن والے نے نا وہ اس نو نہیں مندے، لیکن جڑے حق دے متلاشی نے نا وہ اس دے اوتے ایمان دے، کیونکہ قرآن پاک ہے بھی ایسی کتاب جس کے بارے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب، جس کے اندر شک دی گنجائش تک نہیں، اگر کوئی شک کرے گا تو اپنے ایمان تو فارغ کرے گا۔
صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر ابی بن کعب دی کنیت ہے تواڈے کول قرآن دی سب تو وڈی آیت کیڑی ہے میں آخیا اللہ اور اس کا رسول جانے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابو المنذر تانوں معلوم ہے کہ قرآن دی کیڑی آیت ہے جڑی تواڈے کول سب تو وڈی ہے فرمایا نے میں پھر عرض کیتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے دے اوتے ہاتھ ماریا اور فرمایا اے ابو المنذر تینوں تیرا علم مبارک ہو تینوں تیرا علم مبارک ہو یعنی تو صحیح دسیا ہے کہ ایسے طرح یہ سب تو وڈی آیت جڑی ہے نا برکتاں والی آیت رحمتاں والی آیت تو پورا قرآن برکتاں والا رحمتاں والا ہے فرمایا یہ آیت بڑی ہی رحمتاں والی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں قرآن مجید پورے دا پورا انسان واسطے ہدایت دا نمونہ اگر انسان اس نو پڑھے اس کے اندر غور و فکر کرے ایک دے گمراہی تو بچ جاوے صحیح عقائد دی طرف آ جاوے اور ایسی اعمال دا انہوں پتہ چل جاوے کہ کیڑے نے جنہاں تو رب نے منع کیتا ہے اور کیڑے کیڑے حکم نے جنہاں دا رب نے حکم دیتا ہے کہ تسی یہ عمال کرو یہ اس وقت جدو اسی صرف لفظی نہیں بلکہ اس کا ترجمہ بھی سمجھا گے اور اس کا معنی مفہوم ہی صحیح العقیدہ کو بہ کے سمجھا گے پھر ہی ساری گل بات بنے گی دعائے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ